قاسم شعبان بیان کرتے ہیں کہ مغربی علاقے میں ہماری جاسوسی مکمل ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنے جوانوں کو پیچھے واپس کر دیا تھا۔ جاسوسی ختم ہونے کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے سارے مورچے دیکھے، کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ہم آخری تھے جو واپس ہو رہے تھے۔ آدھی رات کو 1 بجے کا وقت تھا۔ ہم 5 لوگ تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ میں نے ابراہیم سے کہا، آقا ابراہیم بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، اگر کوئی مشکل نہ ہو تو یہاں کچھ دیر کے لیے سستا لیں۔ ابراہیم نے میری بات کی تائید کی اور ہم ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر آرام کرنے لگے۔ ابھی ہماری آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ دشمن کی طرف سے کوئی ہمارے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ میں اچانک اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور ایک کونے سے جھانکنے لگا۔ میرا اندازہ صحیح تھا کیونکہ پورے چاند کی روشنی میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک عراقی کسی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہمارے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت آہستہ سے ابراہیم کو آواز دی، آس پاس اچھی طرح دیکھا۔ عراقی کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ ہمارے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو اچانک میں نے اپنے مورچے سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس عراقی کے سامنے آ گیا۔ عراقی فوجی بہت ڈر گیا تھا، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر اس کے کاندھوں پر پڑی۔ اس نے اپنے کاندھوں پر ایک بسیجی فوجی اٹھا رکھا تھا، وہ زخمی تھا اور وہیں رہ گیا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے بندوق اپنے کاندھے سے لٹکائی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے زخمی کو کاندھے سے اتار کر نیچے رکھا۔ رضا نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عراقی فوجی نے کہا، تمہارے جانے کے بعد مورچوں میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اس جوان پر نظر پڑی۔ تمہارا یہ جنگجو درد سے دوہرا ہوا جا رہا تھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک اندھیرا ہے اور باسی اس طرف نہیں آ جاتے، مولا علی علیہ السلام کی خاطر اس جوان کو ایرانی مورچوں تک پہنچا کر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم ہم شیعہ فوجیوں کو عراقی باسی افسروں کی طرح مت سمجھو، ہم تو تمہارے ساتھ لڑنے پر مجبور ہیں۔ میں اپنی جگہ ہل کر رہ گیا۔ ابراہیم نے اس عراقی فوجی سے کہا، اب اگر تم چاہو تو یہاں رہ جاؤ اور واپس نہ جاؤ، تم ہمارے شیعہ بھائی ہو۔ اس عراقی فوجی نے اپنی قمیض کی جیب میں سے ایک تصویر نکالی اور کہا، یہ میرے گھر والے ہیں، اگر میں تمہاری فوج کے ساتھ مل جاؤں گا تو صدام انہیں قتل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ تعجب سے ابراہیم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عربی لہجے میں پوچھنے لگا، انتا ابراہیم ہادی؟ ہم سب ساکت رہ گئے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس جملے کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم نے بھی آنکھیں سکیڑ کر اور حیرت سے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے ابراہیم سے کہا، ابراہیم میں نہ کہتا تھا کہ عراقیوں میں بھی تمہارے دوست موجود ہیں؟ عراقی فوجی کہنے لگا، 1 ماہ پہلے آپ کی اور آپ کی فوج کے کچھ اور کمانڈرز کی تصویریں ہماری ساری یونٹوں میں تقسیم کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ جو بھی شخص ان ایرانی کمانڈرز کا سر لائے گا اسے صدام کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ انہی دنوں ہم تک خبر پہنچ چکی تھی کہ مغربی سپاہ کے کمانڈرز میں سے ایک کو انداز گوب گروہ کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اور وہ اپنا چارج سنبھالنے گیلان غرب کی طرف نکل آیا ہے۔ ہم بھی منتظر تھے مگر اس کمانڈر کا کچھ پتہ نہ چلا، اور جب یہ عراقی فوجی ہمارے کمانڈروں کے نام بتا رہا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جمال تاجیک نامی ایک بسیجی جو کچھ دنوں سے ہمارے گروہ میں شامل ہو کر جنگ لڑ رہا تھا وہی کمانڈر ہے۔ میں اور ابراہیم کچھ دوستوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ بتایا کیوں نہیں کہ آپ اس گروہ کے کمانڈر ہیں؟ جمال نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ کمانڈ اس لیے دی گئی تھی کہ کام ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں کام بہت ہی اچھی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے اور میں بھی آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کافی لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ جیسے دوستوں سے ملوایا۔ آپ لوگ بھی کسی کو کچھ مت کہیے گا تاکہ ہمارے جوانوں کی نظر میرے بارے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جمال کچھ عرصے کے بعد جام شہادت نوش کر گیا۔ اس وقت وہ ایک ہراول بٹالین کا کمانڈر تھا۔ ابو جعفر حسین اللہ کرم اور فرج اللہ بیان کرتے ہیں کہ سن 1981 کے ابتدائی ایام میں اطلاع پہنچی کہ ہمارے مجاہدین نے بازی دراز کی چوٹیوں پر کچھ مزید حملے کیے ہیں، اور اب یہ طے پا گیا ہے کہ انداز گو گروپ کے جوان بھی اسی وقت دشمن کے علاقوں میں گھس کر جاسوسی کریں۔ اس کام کے لیے ابراہیم کے علاوہ
وہاب قنبری، رضا گودینی اور میرا انتخاب کیا گیا۔ مقامی کردوں میں سے شاہ رخ نورانی اور حشمت کوہ پیکر بھی ہمارے ہمراہ ہو گئے۔ ضروری ساز و سامان میں، جس میں کھانے پینے کی چیزیں، اسلحہ اور کچھ بارودی سرنگیں شامل تھیں، ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا تو ہم چوٹیوں کی طرف چل پڑے۔ ان چوٹیوں کو عبور کرتے وقت ہم دشت گیلان کے علاقے میں پہنچے۔ روشنی ہوئی تو ہم ایک مناسب جگہ پر ٹھہر گئے اور اپنے آپ کو چھپا لیا۔ دن کے وقت استراحت کے ساتھ ساتھ ہم نے دشمن کے علاقوں اور دشت میں آنے والے راستوں کی جاسوسی کا کام بھی انجام دیا۔ دشمن کے مقبوضہ علاقوں کا نقشہ بھی تیار کر لیا۔ ہمارے سامنے والے دشت میں 2 سڑکیں تھیں، جن میں سے ایک دشت گیلان روڈ کو تارکول کی پکی سڑک تھی، جبکہ دوسری کچی سڑک جو فقط فوجی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ان دونوں سڑکوں کے درمیان تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ عراقی فوجیوں کا ایک دستہ ٹیلوں پر اور سڑک کے اطراف میں تعینات تھا، اس جگہ پر پہرا دے رہا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھا گیا ہم نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے۔ میں اور رضا گودینی تارکول کی پکی سڑک، جبکہ دوسرے جوان کچی سڑک کی طرف چلے گئے۔ سڑک کے آس پاس ہم لوگ چھپ گئے۔ جب سڑک خالی ہو گئی تو ہم جلدی سے سڑک پر ہو لیے۔ 2 بارودی سرنگیں سڑک پر موجود گڑھوں میں نصب کر دیں اور ان پر تھوڑی سی مٹی ڈال کر انہیں چھپا دیا۔ اس کے بعد جلدی سے ہم کچی سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ دشمن کے فوجیوں کی نقل و حرکت سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ عراقی ابھی تک بازی دراز کے علاقے میں جنگ میں مصروف ہیں۔ زیادہ تر عراقی فوجی اور گاڑیاں اسی طرف جا رہی تھیں۔ ابھی ہم کچی سڑک پر نہ پہنچے تھے کہ ایک ہولناک دھماکے کی آواز ہمیں اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ ہم دونوں فوراً بیٹھ گئے اور پیچھے کی طرف واپس چل پڑے۔ ایک عراقی ٹینک سرنگ کا شکار ہو کر جل رہا تھا۔ کچھ لمحات گزرے تو ٹینک کے اندر پڑے میزائل بھی ایک ایک کر کے پھٹنے لگے۔ وہ سارا میدان ٹینک کے جلنے کی وجہ سے روشن ہو چکا تھا۔ عراقیوں کے دل میں عجیب طرح کا خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پہرے پہ کھڑے اکثر عراقی فوجی بغیر دیکھے بھالے فائرنگ کر رہے تھے۔ جب ہم ابراہیم اور دوسرے جوانوں تک پہنچے تو وہ بھی اپنا کام انجام دے چکے تھے۔ ہم وہاں سے اکٹھے چوٹیوں کی طرف چل پڑے۔ ابراہیم نے کہا، صبح تک ہمارے پاس کافی وقت ہے، اسلحہ اور دوسرے وسائل بھی ہیں۔ یوں کرتے ہیں کہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دشمن کے دل میں زیادہ سے زیادہ وحشت اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ابراہیم کی بات بھی مکمل نہ ہونی پائی تھی کہ کچی سڑک سے بھی ہمیں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ایک عراقی گاڑی سرنگ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی تھی۔ ہم اپنی مہم کی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ عراقیوں کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے فوجی ان کے علاقے میں گھس گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مارٹر گولوں اور لائٹ فائرز روشنی کے گولوں کی بوچھار کر دی۔ ہم بھی جلدی جلدی پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ ہمارے سامنے ایک ٹیلا تھا۔ اچانک ایک عراقی جیپ اس کے پیچھے سے نکلی اور ہماری طرف بڑھنے لگی۔ وہ ہمارے اتنے نزدیک پہنچ گئی تھی کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ جوانوں نے جلدی سے مورچے سنبھال لیے اور جیپ کے پیچھے فائرنگ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم عراقی جیپ کی طرف بڑھنے لگے تو ایک اعلیٰ عراقی افسر اور اس کا ڈرائیور ہماری گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ فقط ان کا وائرلیس آپریٹر ہی بچا تھا، جو زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے پاؤں میں ایک گولی لگ گئی تھی جس سے وہ مسلسل کراہے جا رہا تھا۔ ایک جوان نے اپنا اسلحہ سنبھالا اور اس کی طرف بڑھا۔ عراقی فوجی مسلسل کہہ رہا تھا، الامان الامان۔ ابراہیم چلایا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جانے والے جوان نے کہا، کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں اسے پرسکون کر دوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میرے دوست، جب تک ہم فائرنگ کر رہے تھے اس وقت تک وہ ہمارا دشمن تھا، اب یہ ہماری دسترس میں ہے تو ہمارا قیدی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے وائرلیس آپریٹر کے پاس خود چل کر گیا، اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہم سب تعجب سے ابراہیم کا اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے ایک نے کہا، آقا ابراہیم، آپ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے لے کر آپ کے ٹھکانے تک 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہم پہاڑ پر طے کرنا ہے۔ ابراہیم نے پلٹ کر جواب دیا، یہ مضبوط بدن خدا نے انہی دنوں کے لیے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ہم بھی جلدی سے جیپ کے اندر موجود سامان اور عراقی وائرلیس کو اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پہاڑ کے نیچے پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا اور عراقی کے زخمی پاؤں کو پٹی باندھی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے راستے پر ہو لیے۔ تقریباً 7 گھنٹے کی کوہ پیمائی کے بعد ہم محاذ جنگ پر پہنچے۔
راستے میں ابراہیم اس عراقی قیدی سے باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی مسلسل ابراہیم کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ صبح کی اذان ہوئی تو ہم نے نسبتاً ایک پرامن جگہ پر ٹھہر کر نماز فجر با جماعت پڑھی۔ عراقی قیدی نے بھی ہمارے ساتھ ہی جماعت کی نماز پڑھی۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی شیعہ ہے۔ نماز کے بعد ہم نے تھوڑا سا کھانا کھایا، جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم سب نے مساوی تقسیم کر لیا، حتیٰ کہ اس عراقی قیدی کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ عراقی قیدی جس سے ہم سے اتنے اچھے سلوک کی توقع نہ تھی، خود ہی اپنا تعارف کروانے لگا۔ میں ابو جعفر شیعہ ہوں اور کربلا میں رہتا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم لوگ ایسے ہو۔ مختصر یہ کہ اس نے کافی باتیں کی جن میں سے فقط کچھ الفاظ ہی ہمیں سمجھ میں آ رہے تھے۔ ابھی تک اجالا نہ پھیلا تھا۔ ہم وہاں نزدیک ہی ایک غار میں چلے گئے اور آرام کرنے لگے۔ رضا گودینی کمک لانے کے لیے ایرانی فوج کے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ گھنٹہ بھر بھی نہ گزرا ہوگا کہ رضا بہت سا سامان اور فوجی جوانوں کے ہمراہ واپس آ گیا اور ہمیں آواز دینے لگا۔ میں نے پوچھا رضا کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا جب میں غار کی طرف واپس آ رہا تھا تو اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ غار کے سامنے ایک مسلح شخص بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید تم لوگوں میں سے کوئی ہے، لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو حیران ہو گیا۔ وہ وہی عراقی ابو جعفر تھا جو اسلحہ اپنے ہاتھ میں تھامے پہرا دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو میرا رنگ اڑ گیا، لیکن ابو جعفر نے مجھے سلام کیا اور اسلحہ میرے حوالے کر دیا۔ پھر عربی زبان میں مجھ سے کہنے لگا تمہارے ساتھی سو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عراقی ٹولی گشت کرتی ہوئی یہاں سے گزر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں ہوشیار ہو گیا کہ اگر وہ نزدیک آئے تو میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ ہم سب لوگ اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیے۔ ابو جعفر کو ہم نے کچھ دن اپنے پاس رکھا۔ ابراہیم نے راستے میں جو کچھ برداشت کیا تھا اس نے اسے بیمار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ واپس آ گیا۔ سب جوان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے ابراہیم کو بلایا اور کہا مغربی سپاہ کے جوان تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں اور ابراہیم سپاہ کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ متعلقہ افسران نے بات شروع کی۔ وہ عراقی قیدی ابو جعفر جس سے تم لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے، اس نے اپنے لشکر کی تربیت، اپنی بریگیڈ کے ٹھکانوں اور افسروں اور راستوں کے بارے میں ہمیں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ قیدی 3 دنوں سے مسلسل ہمیں معلومات دے رہا ہے اور اس کی ساری معلومات صحیح اور درست ہیں۔ وہ جنگ کے آغاز سے اس علاقے میں موجود تھا۔ اس نے عراقی فوجیوں کے راستوں اور ان کے وائرلیس کوڈز کے بارے میں بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ ہم اسی لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں، ہم نے کیا کیا ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ اگلے دن ابو جعفر کو قیدیوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ ابراہیم نے کافی کوشش کی کہ ابو جعفر ہمارے پاس ہی رہے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ابو جعفر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے یہیں رکھ لیں، میں عراقیوں کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی یہ درخواست قبول نہ کی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے سنا کہ کچھ عراقی قیدی گروہ توابین کے عنوان سے محاذ پر آئے ہیں۔ وہ بدر بریگیڈ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عراقیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا۔ ہمارے گروہ کا ایک پرانا ساتھی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے خوشی سے بتایا تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ عراقی ابو جعفر بریگیڈ کے کیمپ میں کافی سرگرم ہے۔ حملے کا وقت نزدیک ہی تھا، لہٰذا ہم حملے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بدر بریگیڈ کے کیمپ میں بھی گئے۔ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو ابو جعفر کو ڈھونڈ کر اپنے جوانوں میں شامل کر لیں گے۔ بریگیڈ کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا جو ناقابل یقین تھا۔ بریگیڈ کے شہداء کی تصویریں دیوار پر چپکی ہوئی تھیں۔ بدر بریگیڈ کے آخری حملے میں شہید ہونے والے مجاہدین میں ابو جعفر کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ میں چکرا کے رہ گیا، میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہاں کھڑا کھڑا پریشان ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ہم عمارت میں داخل ہی نہ ہوئے۔ وہاں سے پلٹے تو رات کے تمام واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ دشمن پر حملہ، ابراہیم کی جانثاری، عراقی وائرلیس آپریٹر، قیدیوں کا کیمپ، بدر بریگیڈ، اس کے بعد شہادت۔ بہت خوش قسمت تھا ابو جعفر۔ دوست
مصطفیٰ ہرندی بیان کرتے ہیں وہ بہت پریشان تھا، بے چینی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ابراہیم نے بے قراری سے جواب دیا، کل رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاسوسی کے لیے گیا تھا، واپسی پر دشمنوں کے ٹھکانوں کے پاس ہی ماشاءاللہ عزیزی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر شہید ہو گیا۔ عراقی فوجیوں نے گولی برسانا شروع کر دی، اس لیے ہمیں مجبوراً وہاں سے پلٹنا پڑا۔ اب مجھے اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اندھیرا پھیلا تو ابراہیم چلا گیا۔ آدھی رات تک وہ واپس آیا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا اور مسلسل چلائے جا رہا تھا، نرس نرس جلدی آؤ، دیکھو ماشاءاللہ زندہ ہے۔ ہم سب ساتھی بہت ہی خوش تھے۔ ہم نے ماشاءاللہ کو ایمبولینس میں بٹھایا، لیکن ابراہیم کونے میں بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور حیرت سے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا ماشاءاللہ عراقی مورچوں کے پاس میدان کے درمیان سرنگ میں پھنسا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں سے تھوڑا پیچھے میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ دشمن کی نظروں سے دور ایک پرامن جگہ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاؤں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، میں بے حال ہو گیا، مگر عراقی مطمئن تھے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں زیر لب فقط یہی کہہ رہا تھا، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ایک خوبصورت اور نورانی جوان میرے سرہانے آیا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس جوان نے آہستہ سے مجھے اٹھا لیا۔ میں سرنگ والے میدان میں پھنس گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے آہستہ اور آرام سے ایک پرامن جگہ پر لٹا دیا۔ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد کہا کوئی آئے گا اور تمہیں یہاں سے نجات دلائے گا، وہ ہمارا دوست ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم آ گیا۔ اس نے اسی مضبوطی کے ساتھ مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا جو ہمیشہ اس کا قاصہ رہی ہے۔ ہم چل پڑے۔ اس خوبصورت چہرے والے جوان نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا۔ کتنا خوش قسمت ہے ابراہیم۔ ماشاء اللہ نے گیلان غرب کے محاذ پر پیش آنے والے واقعات کو ایک ڈائری میں لکھ رکھا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس نے اسی ڈائری میں رقم کیا تھا۔ ماشاء اللہ کئی سال تک محاذ پر مصروف پیکار رہے۔ وہ گیلان غرب کے متقی اور مخلص اساتذہ میں سے تھے اور جنگ کے آغاز سے انجام تک محاذوں پر اور مختلف حملوں میں پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ موجود رہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ گمنامی۔ مصطفیٰ ہرندی بیان کرتے ہیں کہ وہ اذان سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ ایک شہید کا جسد بھی اس کے کاندھوں پر تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے پر موجیں مار رہی تھی۔ صبح اس نے چھٹی لی۔ اس کے بعد ہم شہید کے جسد کو لے کر چل دیے۔ ابراہیم تھکا ہوا تو تھا مگر بہت خوش تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 1 ماہ پہلے بازی دراز کی چوٹی پر ہماری ایک مہم تھی، فقط یہی شہید رہ گیا تھا۔ اب اس علاقے میں حالات ٹھیک ہونے کے بعد خدا نے کرم کیا کہ ہم اسے بھی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تہران بہت جلدی قبر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ شہید کے جسد کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے دن ایک بہت باشکوہ اور عظیم ہجوم نے خراسان چوک میں شہید کی تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ ہم کچھ دن تک تہران میں ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ ایک اور حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ طے پایا کہ کل مسجد سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ میں، ابراہیم اور کچھ دوست مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ہم خوش گپیوں اور قہقہوں میں مشغول تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہ اسی شہید کا باپ تھا جس سے ابراہیم بازی دراز کی چوٹیوں سے نیچے لایا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا۔ اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ سبھی خاموش تھے۔ وہ ہمارے باقی دوستوں کے لیے اجنبی تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، آغا ابراہیم تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت تکلیف اٹھائی، مگر میرا بیٹا۔ اور وہ بوڑھا تھوڑی دیر تک چپ رہا، پھر گویا ہوا، میرا بیٹا تم سے ناراض ہے۔
ابراہیم کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے تعجب سے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، مگر وہ کیوں؟ بوڑھا شخص روحان سا ہو گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جس وقت ہم محاذ کی سرزمین پر گمنام و بے نشان پڑے ہوئے تھے، تو مادر سادات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہر رات ہمارے پاس آتی تھیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ میرے بیٹے نے یہ بھی کہا کہ گمنام شہداء حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ اس بوڑھے نے اپنی بات ختم کر دی۔ ہم سب کے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے ابراہیم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر پھسلتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ لی تھی، گمنامی۔ اس واقعے کے بعد جنگ اور شہداء کے حوالے سے ابراہیم کا خیال کافی بدل گیا۔ تتھا مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ ہماری جنگ کے شہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب جیسا درجہ رکھتے ہیں۔ خدا کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میں نے کئی بار اسے کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کی ہمراہی کرے تو اس کے امتحان کا وقت اب آن پہنچا ہے۔ ابراہیم کو پورا یقین تھا کہ دفاع مقدس سعادت و کمال انسانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا شہداء کی باتیں کرتا تھا، جنگجوؤں اور مجاہدین کے واقعات بیان کرتا تھا۔ اس کا اخلاق و رویہ بھی روز بروز تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ روحانی ہوتا جا رہا تھا۔ انداز گو کیمپ میں اس کا معمول تھا کہ رات کے پہلے پہر 2-3 گھنٹے سوتا اور اس کے بعد جاگ کر باہر چلا جاتا، اذان کے وقت واپس آ جاتا اور صبح کی نماز کے لیے جوانوں کو اٹھاتا۔ میں نے کافی سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، ابراہیم رات کو یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک رات میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سونے کے لیے کیمپ کے باورچی خانے میں چلا گیا۔ اگلے دن باورچی خانے میں کام کرنے والے بوڑھے ملازم سے میں نے کھوج لگائی۔ مجھے معلوم ہوا کہ باورچی خانے میں کام کرنے والے تمام ملازمین نماز شب باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم اسی لیے وہاں چلا جایا کرتا تھا کیونکہ اگر وہ کیمپ کے اندر نماز شب پڑھتا تو سب کو پتہ چل جاتا۔ ابراہیم کے ان آخری دنوں کے معمولات سے مجھے امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جو انہوں نے نوح بکالی سے ارشاد فرمائی تھی، میرے شیعہ وہ ہیں جو رات کو عبادت گزار اور دن کو شیر ہوتے ہیں۔